رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماڈرن سوسائٹی اینڈ اسلام اور جدید معاشرے کے حاضرین، ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک اور جدید موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں، اور یہ موضوع ہے سودی بینکوں کے بائیکاٹ کا طریقہ کار۔ ابھی تازہ ہمارے سامنے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ سود اسلام میں مکمل حرام ہے، اور اس وقت آپ حیران ہوں گے کہ مغربی ممالک میں بھی کوئی 800 سے زیادہ بینک جو ہیں وہ غیر سودی بینکاری پہ اپنے چل رہے ہیں، اور بڑے کامیاب طریقے سے چل رہے ہیں۔ اور پاکستان جو اسلامی مملکت ہے، جس کی بنیاد اسلام پہ رکھی تھی، اور 1940 میں جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو اس وقت یہ نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج جہاں پہ جب فیڈرل شریعت کورٹ نے سود کے خلاف فیصلہ دیا ہے اور حکومت کو 5 سال کی مہلت دی ہے کہ 5 سال میں آپ ان تمام قوانین کو آہستہ آہستہ پروسیجر کے تحت ختم کریں، تو اس کے خلاف ان بینکوں نے سپریم کورٹ میں اپیل کر دی ہے۔ اور سود کے خلاف اپیل کرنا خدا سے جنگ ہے، خدا اور رسول سے جنگ ہے۔ حارب اللہ و رسول۔ ان بینکوں نے پتہ نہیں کیا سوچا ہے کہ ہم اللہ اور رسول سے جنگ کریں گے، اللہ سے کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ تو اب یہ بہت بڑا سٹیپ انہوں نے اٹھایا ہے۔ پیچھے حکومت وقت ہے یا نہیں ہے یہ تو بعد میں فیصلہ ہوگا، لیکن ان بینکوں نے اسٹیٹ بینک کی ماپ، اور اسٹیٹ بینک بھی اس میں شامل ہے، یہ سارا کام کیا ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک بہت بڑا ہمارے لیے یہ خلا پیدا ہو گیا ہے۔ ایک کتنی جد و جہد کے بعد سود پہ فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ دیا، اور اب یہ بینک تماشا بنا رہے ہیں اور پاکستان کو ایک جو ہے غیر اسلامی رخ کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس میں اب ہمارا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ہم جتنے بھی ہماری دینی تحریکیں ہیں وہ بیٹھ کر ایک لائحہ عمل طے کریں۔ عوام کو اپیلوں سے کچھ نہیں ہوگا کہ ہم نے اب وکیل کا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپیل کر دیجئے ان سے بائیکاٹ کریں، جماعت اسلامی والوں نے اپیل کر دی ان سے بائیکاٹ کریں، JUI والوں نے اپیل کر دی ان سے بائیکاٹ کریں، اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے اپیل کر دی۔ نہیں، عوام کو ایک باقاعدہ لائحہ عمل دیں، یہ بیٹھ کر سوچیں، اور ایک 15 دن کی تحریک چلائیں کہ آج سے یہ تاریخ شروع ہوگی اور 15 دن، اور اس کے اندر لوگوں کو باقاعدہ ایک لائحہ عمل دیں کہ یہ طریقہ کار آپ نے اختیار کرنا ہے، اس طریقے سے بائیکاٹ کرنا ہے، اس طریقے سے بائیکاٹ کرنا ہے، ان کے خلاف اس طریقے سے مظاہرہ کرنا ہے، ان کے خلاف اس طریقے سے آپ نے میٹنگ کا، اور آپ نے لوگوں کو ان کو ایک ذہنی طور پہ اپنا ہم آہنگ کرنے کے لیے یہ کوششیں کرنی ہیں۔ یہ کام ہوتا ہے لیڈرشپ کا۔ لیڈرشپ کا کام نہیں ہوتا کہ بس ایک بیان دے دیا اور سوشل میڈیا پہ ایک بیان آ گیا یا سوشل میڈیا پہ ایک اپیل آ گئی۔ نہیں، لیڈرشپ ہمیشہ طریقہ کار۔ پاکستان کی تاریخ کا ہم سارا مطالعہ کریں، اس کے اندر کس طریقے سے تمام جتنی بھی تاریخیں چلیں اس کے اندر مکمل عوام الناس کو ایک طریقہ کار دیا گیا ہے کہ آج کے دن یہ کرنا ہے، دوسرے دن یہ کرنا ہے، تیسرے دن یہ کرنا ہے۔ میں 1970 کی تاریخ نظام مصطفیٰ میں تھا، LLB میں پڑھتا تھا، تو اس وقت ہماری لیڈر نے ہمیں پورے پروگرام دیے کہ جی آج جو ہے یہ بائیکاٹ کرنا ہے، آج شام کو یہ مظاہرہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے بائیکاٹ کا اعلان کرنا ہے، اور پھر جو ہے لانگ مارچ کا اعلان کرنا ہے۔ ہم اس کے ساتھ چلتے رہو، تاریخ کامیابی سے ہم کنار ہوئے۔ تو اس لیے آج جو میں آپ کے سامنے آیا ہوں، اس سلسلے میں آیا ہوں کہ جتنے بھی اس وقت ہمارے بزرگان کرام ہیں وہ بیٹھیں اور بیٹھ کر ایک لائحہ عمل تجویز کریں، جس کے لیے تن تجاویز میں بھی لایا ہوں۔ تو اس کے لیے مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہیں وہ بھی بیٹھیں، مفتی منیب الرحمان صاحب بھی بیٹھیں۔ یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ کہ ان کی جماعتوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آج پاکستان میں سود کو حلال قرار دے دیا گیا، اور کل پاکستان میں جو ہے پھر شراب کو حلال قرار دے دیا جائے گا، اور پرسوں پاکستان میں پھر زنا کو عام کر دیا جائے گا، اور پھر پاکستان کی اسلامی شخصیت، تشخص اور اسلامی مقام اس کا ختم ہو جائے گا، پھر ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ لہذا برائی کو ابتدا ہی میں ختم کرنا چاہیے۔ تو اس سٹیپ پہ جو ہے سارے اکٹھے ہوں اور اسے دینی مسئلہ سمجھیں، اور دینی مسئلہ سمجھ کر اس کے اوپر اپنی کارروائیوں کا آغاز کریں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب بیٹھیں، مفتی منیب الرحمان صاحب بیٹھیں، جماعت اسلامی کی قیادت بیٹھے، جمعیت علماء اسلام کی قیادت بیٹھے، اور اس کے بعد پھر دعوت اسلامی کی قیادت بیٹھے، پھر اپنا منہاج القرآن کی قیادت کو بلائیں،
اور اس پہ اچھا میں ایک چیز بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ جماعت اسلامی میں قاضی حسین احمد صاحب مرحوم تک یہ رویہ تھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو تمام کو بلا لیتے اور بیٹھ کے کوئی لائحہ عمل طے کرتے تھے، لیکن جب سے قاضی حسین احمد صاحب فوت ہوئے ہیں تو اس کے بعد جماعت اسلامی ان چیزوں سے بالکل آزاد ہو گئی۔ کوئی مسئلہ علیحدہ مظاہرہ کیا، چلو آرام سے منصورے میں بیٹھ گئے، جب ہم نے کام نہیں، کسی ایک کو تو بہرحال تمام کو اکٹھا کرنا پڑے گا، وہ گروپ ہو جو بھی جہاں پر اس کا بیڑا مولانا تقی عثمانی صاحب اٹھائیں یا مولانا منیب الرحمان صاحب اٹھائیں یا جماعت اسلامی اٹھائے، جمعیت علماء اسلام اٹھائے، تو اس میں تمام تنظیم اسلامی کو بلایا جائے، دعوت اسلامی کو بلایا جائے، جمعیت علماء پاکستان کو بلایا جائے، اور پھر ایک متفقہ طریقہ کار، یہ کتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ آسان ہے، لیکن اس پہ متفق ہو کہ جب ہم جد و جہد کا آغاز کریں گے تو ہم انشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اس بات کا ایک 15 روزہ مہم چلائیں اور اس کے اندر پھر قوم کو ایک لائحہ عمل دیں۔ سب سے پہلے لائحہ عمل یہ ہے کہ دینی مدارس جتنے بھی ہیں وہ ان بینکوں سے اپنا اکاؤنٹ فوراً ختم کر دیں 15 دنوں کے اندر، اور تمام دینی مدارس، ہمارے دینی مدارس کا نیٹ ورک سارے پاکستان میں پھیلا ہوا، آپ گوادر سے چلیں اور بلوچستان کے جس علاقے میں چلے جائیں، تربت میں چلے جائیں، پھر اپنا بلوچستان سے نکل کر آپ پنجاب کے اندر آ جائیں، پنجاب کے جس دیہات میں چلے جائیں، پھر اس کے بعد آپ اپنا KPK میں چلے جائیں، سندھ میں چلے جائیں، ہر جگہ۔ تو پہلا یہ ہے کہ تمام دینی مدارس انہی 15 دنوں میں اپنے ان تمام بینکوں سے اکاؤنٹ ختم کریں۔ دوسری چیز جو ہے وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے جتنے شاگرد ہیں، مختلف جو ان شریعت حبیب بینک، یونائٹڈ بینک اور ان بینکوں کے اپنا شریعت بورڈ کے ایڈوائزر ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب وہ حکماً انہیں کہے، یا اگر مفتی منیب الرحمان صاحب کے بھی کوئی شاگرد ہیں، حکماً کہیں کہ فوراً استعفیٰ دے کے باہر نکلیں۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ اتنا بڑا المیہ اور وہ شریعت بورڈ میں بیٹھے، فوراً استعفیٰ دے کے باہر نکلیں، اپنی تنخواہوں کی پرواہ نہ کریں۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ انہیں رزق دے گا۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب دوسرا یہ اعلان کریں کہ جتنے میرے شاگرد ہیں یا جو دیوبندی فرقہ طبقہ فکر کے جتنے بھی لوگ ہیں، یا اس طریقے سے جماعت اسلامی اعلان کرے، اس طرح جمعیت علماء اسلام اعلان کرے، اس طرح مفتی منیب الرحمان صاحب اعلان کریں، اس طرح مولانا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اعلان کریں، اس طریقے تنظیم اسلامی کہ ہمارے جو بھی ہمارے اپنے کارکن ہیں یا ہمارے فکر سے متاثر لوگ ہیں، وہ اگر کسی بھی شریعت بینک میں ایڈوائزر فوراً استعفیٰ دے کے باہر نکال۔ تیسری چیز پھر ہمیں یہ اس میں کرنی پڑے گی کہ تمام بینکوں کے جتنے بھی دینی جماعتیں ہیں، ہماری بڑی تنظیمیں ہیں، چھوٹی تنظیمیں ہیں، ان تمام کو ہم پابند کریں گے کہ وہ ان تمام جتنے بھی دینی جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، جمعیت علماء پاکستان ہے، تنظیم اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، اس کے بعد پھر سنی تحریک ہے، جمعیت علماء پاکستان ہے، وغیرہ وغیرہ جتنے بھی جماعتیں، یہ تمام جماعتیں اپنے اکاؤنٹ فوراً وہاں سے ختم کریں، اور اس کے بعد یہ تمام جماعتیں اپنے کارکنان، اپنے ارکان، اپنے متفقین، اپنے رفقا، ان کو حکماً کہیں کہ وہ اپنے اکاؤنٹ ان تمام اداروں سے نکال لیں، فوراً ختم کر دیں۔ اب بریلوی طبقہ فکر کراچی میں بہت اثرات ہیں، دیوبندی طبقہ فکر کراچی کے میں بہت اثرات، اور کراچی بہت بڑا شہر ہے، اس طرح لاہور کے اندر ان کے اثرات، تو ان کے جتنے متاثرین ہیں ان کو حکماً کہے، اپیل کی ضرورت نہیں ہے، حکماً کہے کہ جی آپ ان تمام جتنے بھی یہ بینک ہیں ان سے اپنے اکاؤنٹ فوراً ختم کر دیں۔ اس کے بعد پھر ایک علمی سطح پہ ہم اس کے سیمینار مقرر کریں، 2-4، جس میں تمام آئیں اور بتائیں کہ کس طریقے سے سود کے بغیر کاروبار ہو سکتا ہے، اور ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 800 مغربی ملکوں میں بینک ہیں جو غیر سودی کاروبار کر رہے ہیں، سود پہ نہیں چل رہے، اور اس طرح مسلم ممالک میں بے شمار ایسے ممالک ہیں جو بینک الفیصل وغیرہ اور اسلامی بینک ہیں جو غیر سودی کام اور چل رہے ہیں، اور بہت بہترین چل رہے ہیں۔ انہوں نے ایک تماشا بنایا ہوا ہے کہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، مغربی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے اسلام کا مذاق اڑانا، اس پہ ہم تمام متحد ہو جائیں۔ پھر جو جتنے اساتذہ کرام ہیں ان سے اپیل کی جائے، یونیورسٹی ہے، کالج ہیں، سکول ہے، مدارس ہیں، باقی تمام، کہ وہ فوراً ان 15 دنوں میں اپنے اکاؤنٹ ان تمام سے جمع کریں۔ ایک مہم چل پڑے سارے پاکستان میں، ایک ہر کسی کے ذہن پہ سوار ہو کہ ان 15 دنوں میں ہم نے فارغ ہو جانا ہے، ورنہ یہ علماء کرام کی بددعائیں کہیں ہمیں نہ لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے جنگ میں ہم شریک نہ ہو جائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں نصیب نہ ہو۔ لہذا یہ 15 دن کی مہم ہو، بالکل اس میں 15 دن لوگوں کو دینے چاہیے،
اس کے بعد پھر جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی ہمارے کاروباری ادارے ہیں بڑے بڑے اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں، ایک ہم مہم چلائیں باقاعدہ اور ان تمام کو ایک پمفلٹ ہم تیار کریں اور ان پر ایک پمفلٹ پہنچے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے بھی 15 دنوں میں ان تمام بینکوں کا بائیکاٹ کریں، اور اس میں جو ہے مختلف کنسٹرکشن کمپنیاں ہیں، مختلف ملیں ہیں، مختلف مل آنرز ہیں، اور ان کو تمام کو ہم اپیل کریں، اور وہ یہ ایک سطح پہ یہ کام ہوگا 15 دنوں کے اندر۔ اس دوران یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے ان بینکوں پر اپنا پریشر بنانے کے لیے ہم جمہوری طریقہ ہم اختیار کریں، اور مختلف بینکوں کی بڑی بڑی جو برانچیں ہیں، جو ہیڈ آفس ہیں ان کے، مثال کے طور پر کراچی میں حبیب بینک کا ہیڈ آفس ہے، یو بی ایل کا ہیڈ آفس جہاں پر ہے، جہاں اسٹیٹ بینک کا آفس اسلام آباد میں، وہاں پہ ہم مظاہروں کا اہتمام کریں، بڑے پرامن طریقے سے بینر اٹھائے ہوں اور ہم وہاں کھڑے ہوں، اور ایک ایک دن وہاں مظاہرہ، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ عوامی پریشر ہے۔ عوامی پریشر کے اگر کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی، میں آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں، عوامی پریشر کے آگے کوئی چیز بھی دنیا کی نہیں ٹھہر سکتی۔ جب عوام بیدار ہو جائیں تو پھر ان کو کوئی بھی اس طاقت کو نہیں روک سکتا، اور پھر ان کو پیچھے علماء کی قیادت بھی ہو۔ لہذا یہ جو ہم سودی بینکوں کا بائیکاٹ کرنے کے طریقہ کار میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ جو قارئین حضرات ہیں، اس وقت سامعین حضرات جو ہیں میرے، وہ اس کو آگے لے کے چلیں اور اس کو مختلف چینل پہ ڈالیں، میرے اس پیغام کو، اور میرے اس پر، اور جو ان علماء کے قریب لوگ ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب یا منیب الرحمان صاحب یا جماعت اسلامی یا جمعیت علماء اسلام، ان تمام تک یہ پیغام پہنچائیں کہ مکمل تحریک چلائیں۔ اور یہاں پر یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، جمعیت علماء اسلام جو ہے، فضل الرحمان گروہ مولانا فضل الرحمان مدد اللہ العالی جو ہیں، وہ اس حکومت میں شریک ہیں، وہ حکومتی سطح پہ کوشش کریں، ان پہ حکومت سے کوشش کرنا فرض ہے، فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے، وہ وہاں کوشش کریں، یہ علماء اپنے سطح پہ کوشش کریں، مدارس میں کوشش ہو، سکولوں میں کوشش ہو، یونیورسٹی میں کوشش ہو، کالجوں میں کوشش ہو، عوامی سطح پہ تو کاروباری اداروں میں کوشش ہو، تجارتی اداروں میں کوشش ہو، ملیں جو ہیں ان کے اندر کوشش ہو، بڑی بڑی ملوں کے مالکوں کو ملا جائے، تو یہ ایک مرتبہ پاکستان کے اندر ایک انقلاب آ جائے گا، آپ دیکھیں گے، اور حکومت کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے ہم نے ان کو چھیڑا ہے، اور ان بینکوں کو بھی پتہ ہے، آئندہ تمام کو کان ہو جائیں گے وہ نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے جنگ ہم نے بڑی مشکل میں ہم پھنس گئے۔ تو لہذا یہ جو بینکوں کے بائیکاٹ کا طریقہ کار ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو جس طریقے سے فذکر ان الذکری تنفع المؤمنین کہ یاد دہانی، تو آپ بھی اس کو لے کر چلیں اور آگے ہر چینل پہ لے جائیں، اور پھر جہاں جہاں آپ کا بس چلتا ہے، آپ یونیورسٹی کے ٹیچر ہیں، آپ کالج کے ٹیچر ہیں، آپ سکول کے ٹیچر ہیں، آپ کاروباری آدمی ہیں، آپ جو ہیں کہیں ملازمت میں ہیں، یا آپ جو ہیں اچھا آپ جیسے یونیورسٹی میں بینک بنے ہوئے ہیں، یونیورسٹی کے ٹیچر وہاں اکٹھے ہو کر اپنی انتظامیہ سے ان بینکوں کو یہاں سے بند کیا جائے، نکالو ان کو یہاں سے، یہ مسلمان نہیں رہے، انہوں نے اللہ رسول سے جنگ کر دی ہے۔ اس طرح مختلف جو ادارے ہیں بیوروکریسی کے، وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو کے یہ سارا کام کریں۔ تو اس میں میری یہی اپیل ہے کہ ایک 15 روزہ مہم باقاعدہ چلائی جائے، جس میں عوام کو لائحہ عمل دیا جائے۔ صرف مولانا تقی عثمانی صاحب کی اپیل سے کچھ نہیں ہوگا، جماعت اسلامی کی اپیل سے کچھ نہیں ہوگا، مفتی منیب الرحمان صاحب کی اپیل سے کچھ نہیں ہوگا۔ عوام ایک لائحہ عمل مانگتی ہے، عوام ایک طریقہ کار مانگتی ہے، عوام ایک سوچا سمجھا منصوبہ مانگتی ہے، اور اس کے پیچھے برین ہو، اس کے پیچھے ایک ویژن ہو۔ تو اس طریقے سے اگر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیابی سے ہمکنار ہوں، اور پاکستان کی قسمت بدلے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔